قبلہ یہ بتائیے کہ بی بی کا جس طرح آپ نے اللہ کی نظر میں جو بی بی کا مقام ہے وہ بیان کیا، آپ یہ بتائیں کہ رسول خدا کی نظر میں اس پاک معظمہ بی بی کا کیا مقام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں، بڑے غور کے ساتھ سماعت فرمائے، اس زمانے میں اگر خون رسالت کے بعد کسی کے پاس موجود ہے تو وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ، سبحان اللہ، یعنی کہ حضور کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے باقاعدہ ارشاد فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، سبحان اللہ، یعنی میرا جز ہے، جزو رسالت ہے۔ جس طریقے کے ساتھ حضور کائنات پاک ہیں ایسے ہی فاطمہ بھی پاک ہیں۔ جو فضیلتیں حضور پاک کی ہیں سوائے رسالت و نبوت کے، وہی حضور کی تمام صفات جناب سیدہ کونین میں موجود ہیں۔ اور کائنات میں کوئی اصول ہمیں نہیں ملتا ہے کہ کوئی باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو، لیکن دیکھنے میں یہی آیا ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی بھی سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا اپنے بابا کے پاس جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے اور پاک بی بی کی تعظیم کرتے اور اپنی جگہ پر انہیں بٹھاتے۔ اور یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے بلکہ کئی مرتبہ ایسا کر کے دکھایا، تو پتہ چلا کہ تعظیم فاطمہ سنت رسول خدا ہے۔ جو شخص تعظیم فاطمہ کرتا ہے گویا کہ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کی ہے۔ بہت بڑا مقام ہے جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ آپ نے اپنے بابا کی اتنی خدمت کی کہ آخر کار حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمانا پڑا، جناب سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ام ابیہا کا لقب دے دیا کہ جناب فاطمہ میرے لیے میری ماں کی بھی حیثیت رکھتی ہے۔ تو جناب فاطمہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ جب سے آیت تطہیر نازل ہوئی، تاریخ یہ کہتی ہے مسلسل 9 ماہ صبح کی نماز کے ٹائم سید کونین سرکار دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در بطول پر آ کر آیت تطہیر پڑھتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اس وقت کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اگر میری اہل بیت کا کوئی دروازہ ہے تو وہ در بطول ہی ہے۔ بہت بڑا مقام ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذانی فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، اور جس سے میں راضی اس سے میرا اللہ راضی۔ پتہ چلا جس نے فاطمہ کو اذیت دی ہے اس نے فاطمہ کو اذیت نہیں دی بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب قبلہ، ماشاءاللہ۔